اسی طرح آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہم بچوں کو کوئی چیز سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، اس کو نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے جس کے پیچھے میرے والدین جو ہے بہت ہلکان ہو رہے ہیں. تو اس کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے بچے کو کہ میری کوئی لمیٹیشن ہے. اور والدین کو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے کی لمیٹیشن کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. لیٹس سی اگر آپ کا بچہ فرسٹ پوزیشن نہیں لے سکتا لیکن ایک رسپیکٹیبل طریقے سے کلاس میں پاس ہو جاتا ہے تو آپ ایکسیپٹ کر لیں. ہاں، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ اسے نالائق کہتے رہیں اور کہ تم کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں. بس آپ نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی اتنے ہی نمبر لے سکتا ہے، اس کی اتنی کیپیسٹی ہے. اس کو تھوڑا تھوڑا پش کرتے رہیں 10%، 20% کہ اور پڑھو، تھوڑی سی اور محنت کرو. لیکن جتنا وہ سکور کرے اس کو آپ سیلیبریٹ کریں، اس کو آپ خوشیوں سے اس کے ساتھ بات چیت کریں. اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے اندر کانفیڈنس آئے گا، بچے کو سیکھنے کی سپیس ملے گی، اور پھر بچہ چاہے گا کہ میں اپنے بہت سے معاملات جو ہیں ان کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کروں. تو یہ جو ہمارے سارا دن کے جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی نماز پہ، کبھی ہوم ورک پہ، کبھی پڑھائی پہ، کبھی حجاب پہ، اس میں سے کتنے ہی ایسے مواقع ہم مس کر جاتے ہیں جہاں پہ بچوں نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتا. اور بچہ جو ہے وہ اس پورے پروسیس میں ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں میرے والدین مجھ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، ان کو کچھ بھی اچھا نہیں نظر آئے گا، کوئی چیز ان کو نہیں فیل ہوگی کہ میں کچھ بھی کر رہا ہوں. تو ہمارے بچے جو ہیں پھر کیا کرتے ہیں، آٹومیٹیکلی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے اپنا دل دماغ سب کچھ بند کر دینا ہے اور مجھے بس وہی کرتے جانا ہے جو میرے والدین کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، جب میری اپنی زندگی ہوگی تو میں پھر جیسے جینا چاہوں گا میں اس طریقے سے جو ہے وہ جیوں گا. تو اصل کام کیا ہے، کنٹرول کیا کیا کرنا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، اپنی شیم کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے گلٹ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی لمیٹیشنز اور اپنے جو سارے طور طریقے ہیں ایموشنل ان کو بہتر بنانا ہے. اور بچے کو کنٹرول اگر دینا ہے تو یہ دینا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکے، وہ اپنے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائے اور جو اپنے راستہ اس کو دکھایا ہے اس پہ صحیح طرح سے چلے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا بندہ بنائیں. اور ہمارا اگر کنٹرول ہے تو ایک چیز پہ کہ ہم ڈھیروں ڈھیر دعائیں کریں ان کے لیے اور اپنے جو بیہیویئرز ہیں اس میں رول ماڈلنگ کو بہتر سے بہتر بنائیں. یہاں پہ اب میں آپ کے سوالات لوں گی جو کہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں تو مجھے بہت ہی اچھا لگے گا. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر کنول، بہترین طور پہ گائیڈ کرنے کے لیے ایز یوزول الحمدللہ. بات بات پر بھڑکنے والے والدین سے کیسے نمٹا جائے. کچھ والدین بچوں کو کنٹرول کرنے کے چکر میں ان کی خوب پٹائی وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ صحیح رویہ تو نہیں ہے کہ اگر والدین جو ہیں اس قسم کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ یہ کام کریں گے تو ظاہر ہے بچوں کی پرسنالٹی جو ہے وہ پوری تباہ ہو جائے گی. اب جنہوں نے سوال پوچھا اگر ان کے اپنے والدین ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک مشکل سچویشن ہے. اس میں یہ کہ آپ سیلف کیئر پہ جائیں، آپ والدین کے ساتھ بدتمیزی اور زیادتی تو کر نہیں سکتے. اور اگر آپ کو وہ صحیح چیزوں پہ کنٹرول کر رہے ہیں یعنی کوئی حرام کام نہیں لے کر آ رہے بیچ میں، تو بس آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے امتحان ہے اور جو آپ کے والدین چاہتے ہیں آپ صرف اس نیت سے کرتے چلے جائیں کہ انشاءاللہ مجھے اللہ اس پہ بہترین اجر دے گا. اور اسی طرح اگر کوئی اور والدین آپ کو اپنے سامنے نظر آ رہے ہیں جو اپنے بچے کو کنٹرول کر رہے ہیں تو ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے. اگر آپ کا ریلیشن شپ ان کے ساتھ بہت اچھا ہے تو آپ ان کو پیار محبت سے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار وہ اختیار کر رہے ہیں وہ اچھے نتائج نہیں لائے گا، اور ان کو سکھائیں کہ وہ کیا کام کریں جس سے بہتری آ سکے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ریلیشن شپ بھی ایسا ہے کہ کچھ نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں. جی، میرا سوال یہ کہ میں ہوم اسکولنگ مدر ہوں. میرے ماشاء اللہ 6 بچے ہیں. سب سے چھوٹی ابھی 5 منتھس کی ہے اور بڑا ٹین ایج میں آیا ابھی 13 ایئرس کا ہے. الحمدللہ بچوں کے ساتھ میری اچھی بانڈنگ ہے اور دوستی بھی ہے، بات چیت ہے. لیکن مجھے لگتا ہے جب رسپانسبلٹیز کی بات آتی ہے یا جب زیادہ پڑھائی کی بات آتی ہے تو بچے نا اس ٹائم پہ مطلب باتیں کرنا تو بہت شوق سے کرتے ہیں، انجوائے کر لیا، ایکٹیویٹیز بھی ہو گئی سب. لیکن جہاں پڑھائی کی بات آتی ہے یا جہاں پہ جیسے ہوم چورز ہیں یا کوئی ایسی رسپانسبلٹی دے دو تو وہاں پہ بچے کیوں اسٹیپ بیک کرنے لگتے ہیں اور مطلب ان کو یہ ہوتا ہے کہ سارا ٹائم بس ہنسی کھیل کے ساتھ ہی گزرے. اس کو کس طرح سے کیا جائے مینیج؟ دیکھیں بات کی ہوتی ہے کہ ایک نا سمپل سا فنومنا ہے، اس کو آپ یونیورسل ٹروتھ سمجھ لیں،
اور وہ یہ ہے کہ جب بھی بچوں کو کوئی ایسا کام کرنا ہوگا، یا انسان سمجھ لے، جب بھی کسی انسان کو کوئی ایسا کام کرنا ہوگا جو کہ اس کو پسند آتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، تو آپ گھنٹوں کروا لیں، وہ کام بہت مزے سے کرے گا. لیکن جب اس کو کوئی ایسا کام کرنا ہوگا جو بے شک اس کے لیے بہت فائدہ مند ہو، لیکن اس کو کرنے میں مزہ نہیں آتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی لائف میں، تو پھر اس کو وہ بوجھ لگنے لگتا ہے اور اس کا کرنے کو دل نہیں چاہتا. تو ہم جب بچوں کو کوئی بھی، یعنی آج کل کے دور میں جو فن، انٹرٹینمنٹ، مزے کی چیزیں ہیں، اس سے تو اتنی ڈوپامین ریلیز ہو رہی ہے، بچوں کو مزہ آتا ہے، وہ بار بار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ہم ان بچوں کو کوئی رسپانسبل ٹاسک دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی ویلیو سسٹم اٹیچ نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے جس سے ان کو لگے کہ میں نے کوئی ورتھ وائل ایکٹیویٹی کیا ہے، کوئی مجھے فائدہ ہوگا اس سے زندگی میں. اور جب ان کو یہ بات نہیں نظر آتی اور ان کو اس میں ذمہ داریاں نظر آتی ہیں، پھر ان کا کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے. اور ہم بھی پھر اس کے بعد ان باتوں کو ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسے جملے، ایسی باتیں بول کر کھلوا لو، لیکن ان کو کام دے دو تو دیکھو کیسے ان کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں، کیا یہ اتنا لیزی ہو جاتے ہیں، گیم میں تو بھاگ بھاگ کے. اور ہم کمپیریزن بہت زیادہ دینا شروع کر دیتے ہیں. اس کی بجائے اگر ہم ان کو ان کے کوئی بینیفٹس بتائیں اور اسی طرح کنسسٹنٹ پیٹرن سے ان سے کرواتے رہیں، یہ سوچے بغیر کہ جی یہ کمپیریزن نہ کریں کہ جی وہ انجوائے کرتے ہیں یہ کیوں نہیں انجوائے کرتے. تو رسپانسبل ٹاسک میں ہمیشہ اسی طرح سے ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث میں جتنے بھی رسپانسبل ٹاسک ہمیں دیے گئے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ویلیو ہمیں ساتھ دی گئی ہے، تاکہ پھر ہم وہ جب کرنے لگیں تو ہم اس ویلیو کو مائنڈ میں رکھیں. جیسے نیت سے لے کر کوئی نہ کوئی ایسی ورچیوز ہوتے ہیں، احادیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتے ہیں جن پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. نیکسٹ اسی کا سوال ہے کہ از اٹ ٹرو کہ بچوں کو صرف رات کے وقت اگر کوئی باتیں سمجھائی جائیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں، یا کوئی خاص اوقات ہوتے ہیں جن پہ زیادہ ان پہ اثر کرتی ہے نصیحت؟ بات یہ کہ جب بھی آپ بچوں کو کوئی بات بتائیں گے اور وہ فوکسڈ ہوں گے اور آپ کے بتانے کا انداز بھی درست ہوگا، بچہ ضرور سیکھے گا. وہ کوئی بھی لرننگ اپرچونٹی ہو سکتا ہے. رات کا یوزلی شاید اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر ماں بھی ریلیکسڈ ہوگی، ماں آرام سے بیٹھی ہوئی ہوگی، ماں بچے کو سلانے لگے گی، سارے کام کمپلیٹ ہو چکے ہوں گے، ذہن پہ اور کوئی بوجھ نہیں ہوگا، تو بچہ زیادہ سننے کے لیے ریسیپٹیو ہوگا اور وہ پھر سن لے گا. نہیں تو ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی بچے کو کچھ بھی سکھا سکتے ہیں. میرے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. جو 5 سال کا ہے، لیکن اس نے اسٹارٹ سے ہی مجھے کھانے میں ہمیشہ سے بہت تنگ کیا ہے، اور مجھے خود فیل ہوتا ہے کہ میں شاید زیادہ ہی اس کو کنٹرول کرنے لگی ہوں، کہ وہ ویک ہو رہا ہے نا، صرف ایک نہ کھانے کی وجہ سے اور بھوک نہ لگنے کی ایشوز کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے اس کے دوسرے ٹینٹرمز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو بینگ اے ڈاکٹر آلسو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا یہ کنٹرولنگ میں ہی آ رہا ہے اور اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ بچے کے جو کھانے پینے کے چیلنجز ہیں نا، اس میں جب ہم میڈیکلی پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پیرنٹس ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں کہ جی میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا، میرے بچے کو بھوک نہیں لگتی. یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوتا ہے. تو ایز ڈاکٹر سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو بہت سی بیماریوں کو رول آؤٹ کرنا ہے 100%. اس کے بعد آپ نے ہسٹری میں دیکھنا ہے کہ کون کون سے اور فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بچہ کھانا نہیں کھاتا. ان میں سے ایک جو بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے وہ ہے اٹینشن سیکنگ بیہیویئر. یعنی جب بچے کا جو کھانا پینا ہے وہ بریکنگ نیوز کی طرح ہر تھوڑی دیر بعد ڈسکس کیا جاتا ہے. اس نے کھانا کھایا نہیں کھایا، کھانا کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا، اب کیا کھایا کیا نہیں کھایا، اس کو دیا کہ نہیں دیا. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، جب ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ تو کیجول سا اپنے گیم میں لگا ہوا ہوتا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اپنی گیم میں لگا ہوا ہے، جبکہ اس کی پوری توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ میرے بارے میں کیا کیا ڈسکشن ہو رہی ہے. اچھا، اٹینشن کی پہلے بات آپ سے کر لوں تو اٹینشن کا کیا طریقہ ہوتا ہے. ہم ذہن میں تو رکھیں کہ اچھا بچے کو یہ چیز کھانی چاہیے، اتنے اماؤنٹ میں کھانی چاہیے، لیکن ہم بچے کو بار بار کہیں نہ، یعنی اس کے سامنے وہ پریزنٹ کرتے رہیں اور بچے نے تبھی اور اتنا ہی کھانا ہے جب اس کو بھوک لگی ہے. میں سمپل سی بات ماؤں کو کہتی ہوتی ہوں کہ اگر کوئی ایک بچہ یا انسان بھوکا ہوگا نا اور اس کو کھانا نہیں ملے گا نا تو وہ کوڑے کے ڈرم سے بھی نکال کے کھا رہا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں شیب ابی طالب میں جب ان کو بھوک لگی تھی، فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، تو انہوں نے کیا کچھ کھایا تھا. تو یہ ہمارے سامنے ایک حقیقت ہے کہ بھوکا انسان کھاتا ہے، جو بھوکا نہیں ہے وہ نہیں کھاتا. اب ہم بھوک مارنے کے کیا کیا کام کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے بچوں کو فیڈر دیا ہوتا ہے، بچپن میں چوسنیاں دی ہوتی ہیں، پیسیفائرز دیے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ ویننگ جب شروع ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ پروسیسڈ فوڈ وغیرہ شروع کر دیتے ہیں، یہ جو کمرشل پروڈکٹس ہیں وہ دیتے ہیں، اسکرین کے آگے بچوں کو کھلاتے ہیں.
پھر اسی طرح ہیلدی طریقے سے نہیں کرتے, کنٹرول طریقے سے ان کو کھانا دیتے ہیں. اچھا, جو ہماری پرسیپشن ہے ہم اس کے مطابق کھلانا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس بچے کو پورا ایپل کھا لینا چاہیے, مجھے لگتا ہے اس بچے کو روٹی بھی کھانی چاہیے, سالن بھی اتنا کھانا چاہیے, اتنا بڑا جو سینڈوچ ہے وہ کھا لینا چاہیے. تو ایسے نہیں ہوتا. بچے کی جتنی بھوک ہوگی وہ ضرور کھائے گا. پھر ہم یہ کہ ہر وقت ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کو کھانا دیتے ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے نا کہ میرے بچے کا ویٹ کتنا ہے. اگر اس کی ایج کے مطابق ویٹ اس کا درست ہے تو فائن, فورگیٹ اباؤٹ اٹ. دوسرا, اس کے دانت بھی ضرور دیکھیں. کئی بچوں کے دانت اتنے خراب ہوتے ہیں جن کو ہم ٹھیک ہی نہیں کراتے, ان پہ توجہ نہیں دیتے, اور ہم یہ کہتے رہتے ہیں پتہ نہیں بچہ کھانا کیوں نہیں کھاتا. اور اگر دانت خراب ہوں اور میں دکھاؤں تو وہ کہتے ہیں ہاں لیکن اس نے کبھی کمپلین تو نہیں کیا, لیکن بچے کی اتنی بڑی کمپلین آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کھانا نہیں کھا رہا ہے. تو بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جن کو آپ کو دیکھنا ہوگا. اور میرا اتنے سالوں کا 30 سال کا تجربہ ہے بچوں کو مینج کرتے ہوئے, تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم بچے ہیں جن کو واقعی کوئی جینوئن پرابلم ہوتی ہے کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے ہوتے. جنرلی یہ پیرنٹس کا کنٹرولنگ بیہیویئر ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کے اندر اٹینشن سیکنگ آ جاتی ہے اور وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. جی میرا سوال یہ تھا ڈاکٹر صاحبہ آپ سے کہ میری جو ہے آج جو آپ نے سمجھایا کنٹرولنگ کے اوپر, بہت اچھا سیشن تھا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی اس بات سے کہ میں شاید اپنے بچوں کو ٹیگنگ کر کے کنٹرول کرتی ہوں. کہ جیسے ابراہیم, محمد ابراہیم آپ گڈ بوائے ہیں نا, لیکن جلدی سے یہ کام کر لیں. تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے میں ان کو نا کنٹرول کر پاتی ہوں. اور لیکن اس میں دو الگ چیزیں آ جاتی ہیں, جیسے آپ نے پچھلے پریویس سیشن میں بتایا تھا کہ ٹیگنگ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی, اٹس ناٹ اے گڈ مطلب چوائس, اٹس ناٹ اے گڈ چوائس. تو اب میں کس طریقے سے ان کو مطلب لائک کنٹرول کروں, لائک جیسے کھانا نہیں کھا رہا یا ٹی وی ٹائم بند نہیں کر رہا یا قاعدے کے ٹائم پر قاعدہ پڑھنے نہیں جا رہا, تو میں اس کو اسی طریقے سے ہی کنٹرول کرتی ہوں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مطلب اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے, لائک اس کو ہٹانے کے لیے, اس کو صحیح کرنے کے لیے میں اپنے بچے سے کیا اس طرح کے ورڈز بولوں یا کیا اس طرح سے بات کروں کہ وہ مطلب میری یہ بات کو مان لے. آپ نے جب بچوں کو یہ کہا نا کہ اگر آپ گڈ بوائے ہیں کنڈیشنلی کا, تو پھر آپ یہ کام کر رہے ہوں گے, تو بچہ پھر آٹومیٹیکلی یہ کیلکولیشن کرتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اگر کسی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر پا رہا تو میں بیڈ ہوں. تو گڈ بوائے تو آپ کہہ سکتے ہیں, آپ اس کی تعریف بھی کر سکتے ہیں جب اس نے کوئی کام کیا, لیکن کنڈیشنل نہیں کریں. دوسرا یہ جو آپ نے پھر بولا کہ میں پھر ان کو باقی کام کرنے میں کیسے کنٹرول کر سکتی ہوں, کنٹرول تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے نا, یہی تو ہم آج بات کر رہے ہیں. اب لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی میں نے ٹی وی بند کروانا ہے, تو اس کی تو روٹین ہونی چاہیے کہ اتنی دیر تک آپ ٹی وی دیکھیں گے. اگر وہ ٹی وی اس وقت تک نہیں کرتا بند, آپ نے 1 دفعہ بتایا, 2 دفعہ بتایا, اب یہ کنٹرول نہیں ہوگا. آپ اسے ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ بیٹا 30 منٹس آپ کے ہو گئے ہیں یا 40 منٹس آپ کے ہو گئے ہیں, اور بچہ کہتا ہے ماما بس بس بس, تو آپ کہتے ہیں اوکے 2 منٹس میں ٹی وی بند ہو جائے گا, اور بس آپ نے ٹی وی اٹھ کے بند کر دیا, بس آپ نے کوئی کنٹرول نہیں کیا, لیکن جو رول تھا آپ نے اس کو فالو کیا. اسی طرح کھانا آپ نے بچے کے آگے رکھ دیا, اور بچہ اگر کھاتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر بچہ نہیں کھاتا تو بس ٹھیک ہے اٹھا لیں. اگر وہ اس کے 2 گھنٹے بعد جیسے آپ نے کچن سمیٹ دیا وہ کھانا مانگتا ہے, تو اب آپ اس کو اس طرح سے کھانا نہیں نکال کے بنا کے دیں گی. بڑا بچہ ہے تو وہ خود آپ کہہ سکتی ہیں آپ کچن میں جا کے جو سینڈوچ بنانا چاہتے ہیں بنا لیں. اور اسی طرح اگر چھوٹا بچہ ہے تو آپ اس کو پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ ایپل کھا لیں یا کچھ اور جو چیز سنیک کی پڑی ہوئی ہے آپ وہ کھا لیں, مثلا ہیلدی کوئی سنیک ہے وہ کھا لیں. اور اسی طرح کوئی بھی جیسے قاعدہ پڑھنا ہے کچھ ہے, تو یہ رولز ہوتے ہیں, رولز بچوں سے کروانے ہوتے ہیں پورے, بجائے اس کے کہ ہم ان کو کنٹرول کر کر کے ان کے سر پہ کھڑے ہو کر ان کو بتائیں یہ نہیں کیا تو پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا. اور جس طرح میں نے پہلے کہا تھا ویلیو ایڈڈ, کہ ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں اور اس کا کیا کیا فائدہ ہوگا, اور یہ ہماری بہتری کے لیے ہے, یہ کہہ کے بچوں سے کروانا ہوتا ہے. نیکسٹ اسی کا سوال ہے کہ کیونکہ ہم ایز اے پیرنٹ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو گائیڈ کریں ٹو دا رائٹ, تو اگر ہم سے بچہ یہ سوال کرے 5 سال کا بچہ کہ ہو میڈ اللہ, تو ہاؤ ٹو آنسر دیم. بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. اگر بچہ ایسے سوال پوچھتا ہے تو پہلے تو آپ اسے اپریشیٹ کریں کہ آئی ایم سو ہیپی کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا تو آپ نے مجھ سے پوچھ لیا. اور اب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کریٹر اور ایک ہوتا ہے کریشن. تو کریٹر جو ہوتا ہے اس کو کسی نے نہیں بنایا ہوتا, اور کریشن جو ہے وہ ہوتی ہے جس کو کریٹر نے بنایا ہوتا ہے. پھر آپ کہیں کہ اچھا فرض کریں کہ ہم جو کریٹر کی بات کر رہے ہیں, اگر یہ بات آ جائے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے تو پھر کیا ہوگا, وہ کریٹر رہے گا یا کریشن ہو جائے گا؟ وہ کریشن ہو جائے گا.
تو پھر آپ وہاں پہ ایک اور کریٹر لکھیں. آپ کے اس کا مطلب ہے اس کا کوئی کریٹر ہوگا, کیونکہ پھر اگر ہمارے ذہن میں یہ سوال آ جائے گا کہ پھر اس کریٹر کو کس نے بنایا ہے, اور اگر اس کو کسی نے بنایا ہوگا تو وہ بھی پھر کریشن بن جائے گی. اس طرح ہم انفینٹی تک پیچھے جا سکتے ہیں لیکن ہمیں آنسر نہیں ملے گا. تو یہی ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی پاور, اللہ تعالیٰ کی میجسٹی, کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا اور وہ ہمیشہ رہے گا. اور یہ بات کیونکہ ہمارے لیے ایز اے ہیومن بینگ سمجھنا بہت مشکل ہے, تو ہمیں یہیں پہ فل سٹاپ لگا کر بس اپنے آپ کو بار بار اس ایکویشن کے ساتھ ہی سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ, اور ہم کریشن ہیں, وہ کریٹر ہے. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میرے 2 بچے ہیں جو آٹسٹک ہیں, ٹھیک ہے, ایک ADHD ہے, ایک آٹزم ہے, تو ان دونوں کی باؤنڈریز بہت ڈفرینٹ ہے. تو آئی گیٹ ریئلی برنٹ آؤٹ سم ٹائمس, بیکاز میں ایک کو ایک ڈائریکشن پہ چلا رہی ہوں, ایک کو دوسرے پہ چلا رہی ہوں. تو میرا کبھی کبھار لائک آئی اسٹرگل ایز اے پیرنٹ ٹو ایموشنلی ریگولیٹ مائی سیلف. مجھے ہوتا ہے کبھی کبھار مجھے اتنا رونا آ جاتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کر کیا رہی ہوں. Am I doing this right? So I start doubting myself. تو اس میں مجھے I mean my daughter is a little bit older, اس کو تھوڑی she understands her brother that he's different and he has all of these things, but میں وہ same boundaries نہیں رکھ پا رہی ہوں دونوں کے لیے. جب اسپیشل نیڈ بچے ہوتے ہیں, اور آپ کے جو دونوں بچے ہیں ظاہر ہے ان کی بھی اپنی نیڈز الگ الگ ہیں, تو یہاں پہ جو اب بات ہے کہ ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے یا کیسے ان کو مینیج کیا جائے یا کنٹرول کے بغیر ان کو کیسے مینیج کیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنا لوڈ آپ کے اوپر ہے, آپ کی سیلف کیئر بہت اچھی ہونی چاہیے, اور اس سیلف کیئر کے جتنے بھی پرنسپلز آپ پڑھ سکتی ہیں آپ وہ پڑھیں اور اپنی سیلف کیئر کریں, کیونکہ آپ کو ڈبل دا اماؤنٹ آف ورک کرنے کی ضرورت بہت سی جگہوں پہ پڑ رہی ہوگی. دوسرا یہ کہ جن کے بچوں کو بھی کوئی اسپیشل نیڈ ہوتی ہے, جیسے آپ کا آٹزم ہے اور ADHD ہے, تو میں ہمیشہ ماؤں سے یہ پوچھتی ہوں کہ ہاؤ ویل ایکوپڈ یو آر ان دس سبجیکٹ. جب مائیں کہیں ہاں جی مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے, تو میں ان کو کہتی ہوں آپ کو تھوڑا بہت نہیں پتہ ہونا چاہیے, آپ کو جو ہے جو آپ کے لیٹس سے کوئی کنسلٹنٹ بھی ہے نا جس کے پاس آپ جاتے ہیں, آپ کو اس سے بھی زیادہ پتہ ہونا چاہیے. یعنی آپ اس سبجیکٹ پہ PhD کر لیں, آٹزم میں اور ADHD میں, اتنی کتابیں پڑھیں, اتنا مٹیریل پڑھیں, اتنے ایکسپرٹس کو سنیں. جب آپ یہ سنیں گی اور دیکھیں گی اور پڑھیں گی تو پھر کیا ہو جائے گا, پھر آپ کو اتنا کچھ پتا ہوگا کہ کوئی آپ کو مس یوز نہیں کر سکے گا کسی بھی حساب سے. پھر آپ اس سے اگلے سٹیج پہ جاتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیشہ کامن ہوتی ہیں, کوئی بھی بیماری ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی چیلنج ہو جو ہم نے سکھانی ہوتی ہیں. جیسے کچھ بیسک سب کے لیے ایک جیسے ہوں گے. دونوں کیسز میں آپ کو اٹینشن سپین کو بلڈ کرنا ہے, دونوں کیسز میں بچوں کو آرگنائزیشنل سکلز آپ نے سکھانے ہیں, دونوں کیسز میں آپ نے بچوں کو کچھ ٹائم مینجمنٹ, ایموشنل کنٹرول سکھانا ہے, اور ان کو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹو فنکشنز. تو آپ ایگزیکٹو فنکشنز کے بارے میں پڑھیں اور اپنے بچوں کو یہ سب کچھ سکھائیں. جب آپ یہ سکھائیں گی, اور ڈیفینیٹلی دیکھیں جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے کہ یہاں پہ ایک لمٹ لگانی ہے, ان کو نو بولنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے ہیں, وہ تو کام آپ نے کرنا ہے نا. دیٹ از پارٹ آف یور جاب, دیٹ از پارٹ آف دا ریکوائرمنٹ اس بچے کے لیے. وہ آپ کو کوئی بھی ایکسپرٹ بتائے گا کہ یہاں پر آپ نے اس بچے کو فل سٹاپ لگانا ہے. مثلاً اگر میرا بچہ سڑک پہ جا رہا ہے جہاں پہ بہت سی ٹریفک ہے, تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا ہے, وہاں پہ میں نے اس کو کنٹرول کرنا ہے, نہیں تو اسی کو نقصان ہو جائے گا. لیکن جن باتوں میں یوزلی ہم کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب میں نے پلیٹ میں تمہارے کھانا ڈال دیا, اب تم نے پورا کھانا ہے, ٹھیک, یا یہ کہ تمہاری کیپیسٹی ابھی اتنی ہے کہ تم 5 آؤٹ آف 10 لے رہے ہو, لیکن میں کہتی ہوں کہ تم نے تو اب 9 آؤٹ آف 10 یا 10 آؤٹ آف 10 لینے ہیں, ابھی بھی میری کیپیسٹی نہیں ہے, مجھے ابھی ٹائم لگے گا وہ سارے کام سیکھنے میں. یا یہ کہ تم نے یہ ریڈ پینٹس کے ساتھ وائٹ شرٹ کیوں پہن لی ہے, تم نے ریڈ کے ساتھ جو ہے تمہیں فلاں کلر پہننا چاہیے. تو اس قسم کے جو کنٹرولز ہمارے ہیں وہ بہت شدت والے ہیں, جو بہت سی خرابی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا, اس کو بہت اچھی طرح سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سارے کام کریں, اور یس دعائیں آپ بہت زیادہ مانگیں. جتنی آپ دعائیں پڑھیں گی, جتنا آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گی, اس سے بہت اچھی طرح سے ان کو سمجھ بھی آئے گی, اور آپ کو بھی تھوڑی سی ریلیکس فیلنگ آئے گی. نیکسٹ کوشچن ہے, ایک سسٹر ہیں, ان کے ہسبینڈ اکلوتے بیٹے ہیں جس کی, اور ان کے آگے سے 2 مزید بچے ہیں, یعنی ان کے اپنے 2 بچے ہیں, جس کی وجہ سے کیونکہ وہ اکلوتے بیٹے ہیں تو ان کی مدر جو ہے وہ ان کے بچوں کو اور ان کے ہسبینڈ کو سارا روٹین سیٹ اپ مدر کی ساس کی طرف سے ہے.
اور جو مدر ہیں ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اپنے بچوں پہ، نہ ہی ہسبینڈ پہ. تو ان کا کہنا ہے کہ وہ ہوم اسکولنگ کیسے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کی تربیت کیسے کریں، جبکہ پورا سیٹ اپ ساس کے انڈر چل رہا ہوتا ہے، کھانا پینا سونا ایوری تھنگ از انڈر ہر ساس. آپ ساس سے انسٹرکشنز لے لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کروانا چاہتی ہیں، اور آپ یہ سوچیں کہ میرا اس معاملے میں جو ہے نا کام کم ہو گیا ہے، کیونکہ اب آپ کی سچویشن ایسی ہے کہ اگر آپ میں آپ کو کوئی اور ٹیکنیک بتاؤں کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ میرے بچے ہیں مجھے پالنے ہیں، تو اس سے تو لڑائی جھگڑا بڑھے گا نا. آپ کو پتہ ہے ڈیفینیٹلی کہ آپ کو بھی ان کی بات سننی ہے، تو آپ لاجیکلی ان کی بات سنیں، اور اگر وہ آپ کو صحیح باتیں بتا رہی ہیں تو بس ان کو آپ اپلائی کرتے جائیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو بڑا بیٹا جب تھا، تو جب میرا فرسٹ گرینڈ کڈ بورن ہوا اور مجھے بہت سے لوگوں نے مبارکباد دی اور نام پوچھا، میں نے نام بتایا تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے، آپ نے رکھا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں میں نے نہیں رکھا. انہوں نے کہا کس نے رکھا ہے؟ میں نے کہا میرے بیٹے اور بہو نے رکھا ہے. تو دے واز سرپرائز، کیونکہ ہمارے انڈو پاک میں یہ کلچر ہے کہ جی دادی، اسپیشلی دادی جو ہے وہ نام رکھے گی بچے کا. تو جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں رکھا، آپ نے یہ کنٹرول اپنی بہو کو کیوں دے دیا، تو میں نے ان سے کہا دیکھیں اس کام کو کرنے کے لیے مجھے بیٹھنا ہے، پھر بیٹھ کے پہلے سارے خاندان کے نام لکھنے ہیں کہ کون کون سے نام خاندان میں ہو چکے ہیں، پھر مجھے کوئی 15-20 نام نئے نئے ڈھونڈنے ہیں، پھر ان پہ تحقیق کرنی ہے، پھر تحقیق کرنے کے بعد مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا نام کس کو پسند آئے گا، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے بچوں اور خاندان کے سامنے بولنا ہے، اور پھر کسی کو ایک نام پسند ہوگا کسی کو دوسرا، اس پہ اتنی بحثیں چلیں گی، کتنا وقت اور انرجی برباد ہوگی نا اس کنٹرول میں کہ میں نے ساس ہوتے ہوئے اپنی بہو کو اس طرح کنٹرول کرنا ہے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں نے یہ کام ان کو دے دیا، وہ میاں بیوی ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں اس وقت، ان کا اتنا دل چاہ رہا ہے نا کہ وہ اپنے بچے کا نام رکھیں، وہ آپس میں پیار محبت میں سوچیں یہ رکھیں یہ رکھیں. دے ہیو سم افیلیشن، دے ہیو سم تھاٹ پروسیس. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اس کے لیے یہ نام سوچا ہے، تو میں نے ان کے لیے تالیاں بجائیں کیونکہ بہت ہی پیارا سا نام تھا، اور میں نے کہا ویری گڈ، چلو جی ہم یہ نام رکھتے ہیں. میری بھی عزت رہے گی کہ کتنی اچھی ساس ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، میرا وقت بھی نہیں برباد ہوا، نہ انرجی کسی کی برباد ہوئی، نہ کوئی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ کریٹ ہوئی. تو آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی جب ہمارے ارد گرد لوگ جو ہوتے ہیں وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کر لیں، کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا نا. یعنی آپ کی اگر ساس کنٹرول کر رہی ہیں تو وہ کوئی غلط کام میں تو نہیں کر رہی ہوں گی نا، وہ یہ کہہ رہی ہوں گی بچوں کو یہ تب کھانا ملے گا، اب دودھ ملے گا، اب ان کو بیٹھ کے یہ کرو وہ کرو، جو بھی وہ بتاتی ہیں اس کے مطابق کر لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے لیٹس سے کہ آپ کے لیے کچھ چیزوں کو فالو کرنا مشکل ہے اور اسی میں آپ کا ڈیسیجن تھا ہوم اسکول کرنے کا، لیکن مے بی اگر آپ کے ساتھ اسکول بھیجنے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ ان کو ادھر بھیج دیں. آپ ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے آپ وہاں جا کر بچے جو ہیں وہیں جا کر پڑھ لیں. تو یہ اسی میں سے آپ کو راستہ نکالنا ہوگا جو آپ کی سچویشن ہے. اور میں ہمیشہ سب کو یہ ایک چیز بتاتی ہوں کہ یہ بات یاد رکھیں، جو ہمیں سینیریو ملتا ہے نا جو بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اسی میں سے راستہ نکلتا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تمام دروازے بند کر دیے اور پھر آپ کو کوئی امتحان دیا ہو. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آتا ہے تو اس سے نکلنے کا بڑا سمارٹ راستہ ہوتا ہے، وہ ہمیں راستہ نہیں آتا، اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو خود سفوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں.